بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 سے 126 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانا کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا باری فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص حفاظت و نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے، جو انبیاء پر اللہ کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے۔ طائفہ یعنی جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو عبیر کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے، جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے جو فی الواقع چور ہی تھا۔ یہ دوسرے فضل و احسان کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت یعنی سنت نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا حکم دے کر فرمایا گیا کہ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ، اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن لے کر ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور تجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی مگر تیرے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل و احسان فرمایا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم دیا گیا جن سے آپ بے خبر تھے۔ یہ بھی گویا آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے، کیونکہ جو خود عالم الغیب ہوا اس سے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل کرنی ہوں وہی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ نجوہ سرگوشی سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے تھے، یعنی صدقہ و خیرات معروف جو ہر قسم کی نیکی میں شامل ہے، اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے خیر پر مبنی ہیں، جیسا کہ احادیث میں ان امور کی فضیلت اور اہمیت بھی بیان کی گئی ہے، کیونکہ اگر اخلاص یعنی رضائے الہی کا مقصد نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع ہو جائے گا بلکہ وبال جان بھی بن جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں اعمال مذکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی رشتہ داروں، دوستوں اور باہمی ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اسے نفلی روزوں، نمازوں اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتلایا گیا ہے۔ فرمایا الاخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلا اصلاح ذات البین، یعنی قال و فساد ذات البین ہے الحاق
ابو داؤد کتاب الادب، ترمذی کتاب البر و مسند احمد جلد 6 445 اور 444 نمبر حدیث ہے۔ حتیٰ کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اسے ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تعامل نہ کرے۔ لیس الکذب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرن او یقول خیرا، بخاری۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا، اچھی بات کرتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی پیروی کرنا دین اسلام سے خروج ہے، جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیروکار اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی اور گروہ مومنین کا تھا ہی نہیں وہ مراد ہو، لہٰذا اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر اور دلالت ہے، کفر اور گمراہی ہی ہے۔ بعض علماء نے سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا، یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء و فقہاء کا اتفاق، یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق۔ یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں، اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق تو بہت سے مسائل میں ملتا ہے، یعنی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے، لیکن اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت سے مسائل میں ہیں، بہت سے مسائل میں کیے گئے ہیں، لیکن فی الحقیقت ایسی اجماعی مسائل بہت ہی کم ہیں جن میں فی الواقع امت کے تمام علماء و فقہاء کا اتفاق ہو۔ تاہم ایسے جو مسائل بھی ہیں ان کا انکار بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کے انکار کی طرح کفر ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو ہی پوجتے ہیں۔ اناس یعنی عورتیں سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے نام مونس تھے، جیسے لات، عزا، منات، نائلہ وغیرہ، یا مراد فرشتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ بتوں، فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھوڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکاتا ہے، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ لعنہ اللہ وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، یعنی اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ یہ شیطان کی بات ہے۔ مقرر شدہ حصہ سے مراد وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون
اشخاص کے نام نکالتے ہیں، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی اور انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ بحیرہ اور صائبہ جانوروں کی علامتیں اور صورتیں ہیں۔ مشرکین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شناخت کے لیے کیا کرتے؟ ان کے کان چیر دیا کرتے تھے۔ تغیر و خلق اللہ یعنی اللہ کی تخلیق کو بدلنا کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی جس کا ابھی ذکر ہوا، یعنی کان وغیرہ کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا۔ ان کے علاوہ اور کئی صورتیں ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر اور آگ وغیرہ اشیاء مختلف مقاصد کے لیے بنائی ہیں، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر ان کو معبود بنا لیا۔ یا تغیر کا مطلب تغیر فطرت ہے، یا حلت و حرمت میں تبدیلی ہے وغیرہ۔ اس تغیر میں مردوں کی نسل بندی کر کے اور اسی طرح عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا، میک اپ کے نام پر ابروں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر اپنی صورتوں کو مسخ کرنا، اور وشم یعنی گودنا گدوانا وغیرہ بھی شامل ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ جانوروں کو اس لیے خصی کرنا کہ ان سے زیادہ انتفاع یعنی زیادہ فائدہ، زیادہ گوشت وغیرہ حاصل ہو سکے، یا ان کا گوشت زیادہ بہتر ہو سکے، یا اسی قسم کا کوئی اور صحیح مقصد ہو تو جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور قربانی میں ذبح فرمائے ہیں۔ اگر جانور کو خصی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی نہ کرتے۔ یعدہم ویمنہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یعدو کا مطلب ہے یعدہم، وہ ان کو وعدہ دیتا ہے، ویمنہم اور انہیں امید دلاتا ہے، وما یعدہم اور انہیں وعدے نہیں دیتا، الشیطان یعنی کہ شیطان، الا مگر غرورا صرف فریب۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابداً آباد رہیں گے، یعنی ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ شیطانی وعدے تو سراسر دھوکہ اور فریب ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کیے ہیں سچے اور برحق ہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، یہ سچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے پیچھے زیادہ چلتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے، اور ربانی کاموں کو اختیار کرنے والے ہر دور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہوں گے اور رہے ہیں، اور کم ہی اب بھی موجود ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا
ولا نصيرا۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور جو کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی خوش فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں پر اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور عمل صالح کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہود و نصارہ کسی غلط فہمی اور خوش فہمیوں اور عمل سے خالی آرزوؤں اور تمناؤں سے اپنے دامن بچا کر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تنبیہ کے باوجود انہی خام خیالیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں جن میں سابقہ امتیں گرفتار ہوئیں، اور آج بے عملی اور بد عملی مسلمانوں کا بھی شعار بنی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود امت مرحومہ کہلانے پر مصر ہے۔ یہاں مرحومہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت مر گئی ہے، مرحوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر رحم کر دیا گیا ہو، اور اسی غلط فہمی کا شکار ہماری امت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا۔ تو اس لفظ مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر رحم کر دیا گیا ہے، ہو چکا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، وہ بھی نیکوکار ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے ساتھ دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ یہاں کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، محسن بن جائے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے، اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل بروزن فعیل بمعنی فاعل ہے جیسے علیم بمعنی عالم، اور بعد کہتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے جیسے حبیب بمعنی محبوب۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی علیہ السلام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔